ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان سٹیل مل کی، جہاں پہ تقریباً ہر مہینے 700 ملین روپے کا نقصان ہوتا ہے، اور اس سے پہلے بھی سٹیل مل پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور جنرل قیوم سابق چیئرمین سٹیل مل ہمیں بتا رہے ہیں وہ کہانی۔ جنرل صاحب، کیا آپ کو کوئی آفرز بھی دی گئیں؟ شوکت عزیز نے آپ کو پریشرائز کیا؟ جنرل پرویز مشرف نے چیف جسٹس کو کوئی میسیجز بھجوائے؟ ایسی کوئی معلومات ہیں آپ کو؟ میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں تھی، صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پریزیڈنٹ کے ملٹری سیکرٹری نے مجھے رنگ کر کے کہا کہ آپ سے کسی ججز کے ساتھ کوئی آپ کا کنیکشن تو نہیں ہے، تو میں نے کہا میں انوت کہتا ہوں کہ ان ججز کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ ملٹری سیکرٹری کا نام کیا تھا ان کے؟ ملٹری سیکرٹری شفاعت شاہ صاحب تھے، یا جنرل تھے جو ابھی آج کل کور کمانڈر ہیں، جنرل شفقات جی ہاں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو میں حلف دیتا ہوں کہ میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، میں تو آپ کو صحیح وہ پکچر بتا رہا ہوں یہ وہ۔ اور یہ جو وکیل کریم ڈیڈی نے بھی دی تھی، یہ ہیڈ لائن تھی بزنس ریکارڈر کی کہ بھائی ایک اس نے وہ دے دیا۔ تو اور جہاں تک پرائیویٹائزیشن کمیشن کے جو ہمارے ابھی منسٹر ہیں فائنانس کے، ان کا رول یہی تھا کہ یہ گورنمنٹ جو کہہ رہی تھی وہ امپلیمنٹ کر رہے تھے، اور ان کے سامنے یہ ساری تصویر تھی۔ جنرل صاحب، بات کہی جاتی ہے کہ اب بیوروکریٹ when he is functioning he has to give an honest advice، اور اگر وہ غلط فیصلے کرے گا یا غلط ڈاکومنٹس پریپیئر کرے گا، غلط ایڈوائس دے گا، تو وہ بھی اتنا ہی انوالوڈ ہوتا ہے اس کرمنل کیس کے اندر۔ تو آپ ان کو ایبزالو کر رہے ہیں حفیظ شیخ صاحب؟ میں ایبزالو نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جتنی پکچر ہے یہ ان کے سامنے تھی، ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ جی آپ پر پرائیویٹائزیشن۔ اور پھر میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ آئیں، اور پھر حفیظ شیخ صاحب آئے، اور میں نے ان کو اور جانتے بوجھتے ہوئے he supported the privatization before the cabinet۔ ایون دی فائنانشیل جو ایڈوائزر تھے سلمان شاہ صاحب، he was kind، he came، ان کو بھی میں نے آن گراؤنڈ جی جو آئرن اور کوکے کول کی جو پہاڑیاں لگی ہوئی تھی ہمارے پاس، میں نے یہ دکھائی، میں نے کہا سر یہ نیٹ کیش ہے، تو ہم زیرو جو جیب میں بھی نہیں ڈال رہے، ان کی جیب میں ڈال کے یہ دینا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر صاحب، آپ ایک ایکسپیرینسڈ بیوروکریٹ بھی رہے ہیں، کیا اس میں کرمنل کیسز بنتے ہیں، کوئی لائبلٹی بنتی ہے؟ جن لوگوں نے یہ ڈکیتی کرنے کی کوشش کی، ان کے خلاف اب کچھ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ایف آئی آر ہو سکتی ہے، کوئی کیس ہو سکتا ہے؟ آپ کا مطلب یعنی پچھلی گورنمنٹ کے فنکشنریز سے ہے یا پچھلی گورنمنٹ کے فنکشنریز، جس میں حفیظ شیخ تو ابھی کنٹینیو کر رہے ہیں، شوکت عزیز صاحب ہیں، جنرل پرویز مشرف ہیں، باقی لوگ ہیں؟ دیکھیں جی، آئی ڈونٹ تھنک سو، یہاں کی نہیں، جہاں بھی گورنمنٹس ہیں، پاکستان کی ہو، انڈیا کی ہو، برٹن کی ہو، کیبنٹ ڈیسیژن ہیو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن۔ آپ کسی انڈیویجول کو کرمنلائز انٹینٹ سے نہیں کر سیکتے۔ آپ ویسے جنرل صاحب، اگر یہ کہا جائے کولیکٹیو رسپانسبلٹی آف کیبنٹ اور آپ ان کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے، تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس وقت کی کیبنٹ اس قومی اثاثے کے اوپر ڈکیتی ڈالنے کے لیے ملی ہوئی تھی اور شوکت عزیز کی انسٹرکشنز فالو کر رہی تھی؟ دیکھیں نا، سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن تھا، آئی تھنک بیسڈ آن دیٹ ڈیسیژن پھر ان کو اپنے طور کے اوپر ایکشنز لینے چاہیے تھے کہ کون فکس رسپانسبلٹی، جو کہ سپریم کورٹ نے بھی رسپانسبلٹی فکس نہیں کی، نہ اس وقت کی حکومت نے کی، اور 40 ارب روپے کے اثاثے 21 بلین میں بیچنے میں تقریباً 19 ارب روپے کی ڈکیتی دن دہاڑے ڈالنے کی کوشش پہ کوئی پروسیکیوشن نہیں ہوئی۔ اور آج بھی ناظرین جو کیس چل رہا ہے، اس میں جو ابھی تک ہمارے پاس انفارمیشن ہے جو ہم آپ سے شیئر کریں گے اگلے سیگمنٹس میں، اس میں بھی کچھ ایسے ہی حالات بن رہے ہیں، وہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک وقفے کے بعد۔